السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملزامین، ہمارے جھگڑے مفروضوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ہماری دشمنیاں شک کی بنیاد پر کی جاتی ہیں اور ہماری نفرتیں گمان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آج کا جو واقعہ ہے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی سبق آموز ہے۔ آپ اس واقعے کو سننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ بھی ضرور بدلے گی۔ مولوی سامعین کہتے ہیں، ظہر کی اذان کے لیے ایک مؤذن مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد میں داخل ہو کر لاؤڈ سپیکر کی الماری کھولی اور پھر اذان دینے کے لیے اس مشین کے بٹن کو آن کیا تو کرنٹ مشین کے اندر آیا، لیکن ہارن کے اندر آواز نہ آئی۔ مائک کے اندر مؤذن نے بولنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اذان کی آواز اوپر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے مؤذن نے مسجد کی اس مشین کو، سپیکر کی مشین کو بند کر کے باہر اذان کہہ دی۔ اور پھر جب اس مشین کی تار کو دیکھا گیا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے چھری کے ساتھ کاٹنے کی کوشش کی گئی ہو۔ بہرحال وقت گزرا، نمازی مسجد کے اندر آ گئے۔ اب مؤذن صاحب نے سب کے سامنے یہ بات رکھی اور کہا اذان مسجد کے اندر اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ مسجد کی مشین کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کو چھری کے ساتھ کاٹنے کی کوشش کی۔ لگتا ایسا ہے جیسے چور آیا ہو اور اس نے کاٹنے کی کوشش کی ہو، پھر اسے کوئی چیز محسوس ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ بھاگ گیا ہو، اس سے تار نہیں کاٹی گئی۔ بہرحال اب مسجد کے اندر ایک شور سا مچ گیا۔ اب شور بہت زیادہ تھا اور چور کو تلاش کرنا تھا۔ جب مسجد کے اندر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو ایک عجیب سا منظر قائم ہو جاتا ہے۔ بہرحال چور تلاش کرنا تھا۔ ظاہر ہے وہ کسی گھر کا چور نہیں تھا، کسی محلے کا چور نہیں تھا، بلکہ مسجد کا چور تھا۔ اور پھر مسجد کے چور کو تلاش کرنے کے لیے بڑے بڑے تبصرے ہونے لگے۔ کسی نے کہا ہمیں فلاں محلے کے فلاں اوباش پر شک ہے، کسی نے کہا فلاں لڑکے کا جو اٹھن بیٹھن ہے، جو اس کی صحبت ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہمیں اس پہ شک جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا نہیں نہیں، فلاں جو لڑکا ہے آج سے 2 سال پہلے ایک چوری کے اندر ملوث تھا اور پکڑا گیا تھا، ہمیں اس پر شک پڑتا ہے۔ ہر بندے نے اپنے اپنے تبصرے بتائے۔ وہ کہتے ہیں نا، جتنے منہ اتنی باتیں، وہی کام ہوا مسجد کے اندر۔ بہرحال یہ کوئی گھر کا معاملہ تو نہیں تھا جس کے اندر مجلس بیٹھتی اور جب تک کوئی فیصلہ نہ ہوتا مجلس جو ہے برخاست نہ ہوتی، ایسی تو بات نہیں تھی۔ مسجد کا معاملہ تھا، ہر بندہ اپنی رائے دے کر اپنی جگہ سے اٹھتا گیا اور چلتا بنا، اپنی رائے دے کر اٹھتا گیا اور چلتا بنا۔ ہر بندہ چلا گیا، مسجد خالی ہو گئی۔ پھر اچانک دوسرے دن ظہر کی اذان کا وقت ہوا تو مؤذن مسجد کے اندر داخل ہوا اور پھر سپیکر والی مشین کی الماری کو کھولا تو خپ کر کے ایک بڑا سا چوہا مسجد کے مؤذن کے پیروں کے درمیان سے بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ پھر کیا تھا، اس کے بعد اذان کہنی تھی۔ جب مسجد کے مؤذن نے اذان کہنے کے لیے مشین کو آن کیا، پھر وہی معاملہ ہوا کہ اذان کی آواز ہارن تک نہیں پہنچی اور پھر وہی تار کٹی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہرحال اذان کہہ دی گئی اور پھر نماز کا وقت ہوا، نمازی جمع ہو گئے۔ مؤذن نے یہ سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ چوہا میرے پیروں میں سے گزر کر باہر گیا ہے اور یہ حرکت چوہے کی تھی۔ اب سب خاموش ہو گئے۔ تو دوستو، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہماری لڑائیاں مفروضوں پر قائم ہیں اور ہمارے دشمنیاں شک کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، اور پھر ہماری نفرتیں صرف گمان کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ ہمیشہ انسان جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے حقیقت کا سامنا کرنے کی کوشش کریں اور مسجد کے اندر ایسی بحث و مباحثہ اور ایسی باتوں سے گریز کریں، کیونکہ کسی پر بہتان لگانا، کسی پر شک کرنا، کسی کے بارے میں غلط گمان رکھنا ایک گناہ عظیم ہے۔ میرے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں۔
اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔